پھر آپ دوبارہ آئے ہیں جی تو اب آپ یہ کہنے آئے ہیں کہ جو ان کا خاندان ہے وہ آپ کے کریکٹر پہ انگلی اٹھا رہا ہے. کیونکہ اس کے جو ہے نا کامران کے، یہ کامران نے خود بتایا ہے کہ میرے جو ماموں ہیں وہ آپ لوگوں کو غلط کہہ رہے ہیں، اور کامران کی بہن گڑیا جو یہ کہتے ہیں بیوہ ہے، اور وہ ایک رات دلہن بھی بن چکی ہے بیوہ کے بعد، ٹھیک ہے، ایک رات کی دلہن بھی بنی ہے، وہ طلاق یافتہ ہے وہ لڑکی. اچھا، مین کردار اسی کا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے ماموں کی لڑکی پکڑی گئی تھی. بس میں آگے کیا بتاؤں، بچیاں ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ کم سے کم ان لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہماری بیٹیوں نے کیا کرتوتیں کی ہوئی ہیں کہ ہم کسی کی بچی کو اس طرح ہم غلط کہہ رہے ہیں. اچھا، ان کی بیٹی گڑیا ہے، یہ بیوہ ہوئی ہے، اس کے شوہر فوت ہو گئے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں. اچھا، تو اس کے بعد انہوں نے اس کا جو ہے نا نکاح کہیں اور کیا ہے، اچھا، اپنی بیٹی کا گڑیا کا. صرف ایک رات دلہن بن کے گئی ہے، دوبارہ یہ لڑکی نہیں گئی، انہوں نے طلاق لے لی. اب وہ بیوہ بھی ہے اور وہ طلاق یافتہ بھی ہے. ایک رات ہی گئی ہے بس، صرف ایک رات رہی ہے اس بندے کے ساتھ. یہ آپ کو پتا ہے؟ جی یہ مجھے پتا ہے، یہ سب کو پتا ہے، یہ ایک الزام اور تہمت بھی ہو یہ سکتی ہے. سب کو پتا ہے. اچھا، یہ سب کو پتا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ سچے ہیں نا، آئیں سامنے. یہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، ہمیں غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم ماں بیٹیاں غلط ہیں، میں اپنی بیٹیوں کو چلاتی ہوں، میں اپنی بیٹیوں کا دھندا کرواتی ہوں. تو یہ سامنے تو آئے نا، کہ پتہ لگ جائے گا کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. میری بیٹی اگر اس کی یہ بیٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب جو ان کی بیٹیاں شادی کر کے گئی ہیں ان کی بھی بیٹیاں ہیں، وہ اپنے باپ کے گھر سے لے کر گئی ہیں بیٹیاں. کہ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ کس طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں بچیوں کے اوپر. کہ میں نے تو پھر سینے سے لگایا ہوا اپنی بیٹی کو، ظاہر سی بات میں تو ماں ہوں نا، میں تو اس کو دھکے نہیں دے سکتی. کیا کروں میں مجبور ہوں، میری اولاد ہے، یہ میں نے کس طرح انہیں پالا مجھے پتا ہے. لیکن یہ لوگ گھٹیا ہیں، بہت زیادہ ہی گھٹیا ہیں. صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں جتنے بھی ان کے خاندان والے ہیں کم سے کم اتنا خیال کریں کہ ہم کسی کی بچی کو اس طرح رسوا نہ کریں، کیونکہ آگے ان کی بھی بیٹیاں ہیں. اور میں نے اپنے سارے معاملے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیے ہیں، اور اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ دنیا دیکھے گی کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. کہ اس کی گڑیا کی تو بچیوں کے آگے آئے گا نا، یہ جو 2 بچیاں ہیں نا اس کی، ان کے آگے آئے گا اس نے جو میری بچی کے ساتھ کیا ہے. اس نے میرا یہ بچی کا گھر بسنے ہی نہیں دیا، اس نے اور اس کے باپ نے. میں بہت مجبور ہو کر، میں نے آنا نہیں تھا دوبارہ، بہت زیادہ مجبور ہو کر میں آئی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے جو اس کے خاندان والے ہمیں غلط کہہ رہے ہیں کم سے کم وہ سنیں تو صحیح کہ یہ لڑکا دوبارہ کیوں آیا ہے، کیوں اس کا باپ میری بچی کا گھر نہیں بسنے دیا اس نے. ان کی بہویں ہیں، تھانے میں جا کے جھوٹے اپنے سسر کے خلاف انہوں نے وہاں بیان دی ہیں. ایک ان کی بہو عالمہ ہے. اچھا، کیا اس کو زیب دیتا ہے میری یہ نواسی کے بچی کے کھلونے کپڑے اپنے بچوں کو استعمال کروائے، میری بچی کے برتن استعمال کر رہی ہے، اس کو یہ زیب دیتا ہے؟ وہ تو عالمہ ہے، اس کو نہیں پتا، اس کا تو گھر اجڑ گیا. تو کس حساب میں اس کی بچی کی چیزیں استعمال کر رہی ہے؟ کس حساب میں اس کی بچی کی ہر چیز تو نے رکھ لی، کھلونے تک کچھ میری اس کا نواسی کا نہیں دیا ہے. کہ اتنے گھٹیا لوگ، میری آگے بھی بچیاں بس رہی ہیں ماشاءاللہ. آپ دیکھیں الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے. 2 بیٹیاں شادی شدہ، 2 بیٹیاں میری شادی شدہ، اور الحمدللہ اپنے گھر میں خوش ہیں. ان کے سسرال والوں سے پوچھو کہ وہ ماشاءاللہ کتنی اچھی رہ رہی، اتنے اچھے لوگ ملے ہیں. یہی ایک ہمیں بغیرت ملے ہیں کہ جنہوں نے میری بچی کو رسوا کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا. کیا عمر ہے اس کی؟ 20 سال. وہی میں کہہ رہی ہوں نا، ہم نے تو کر لیا، لیکن آگے بچے کیسے کریں گے مینج؟ بیٹی ہے، بیٹی ہے، اوپر سے اس کی گود میں بیٹی ہے. سامنے آپ کا کیمرہ ہے. جی، اس کے سسر کو کوئی پیغام، کوئی معاملہ، بس میں جس یہی کو بھی پیغام کہنا ہے دینا، میں ان کو یہی پیغام آپ دینا ان سے چاہتی کہیں کہ وہ ہوں یہاں آئیں. کہ دیکھیں اگر میں کوئی غلط وہ بات سامنے کر رہی ہوں، دیکھنا، میں کوئی غلط بات کر رہی ہوں تو آپ لوگ آ سکتے ہیں، لیکن اس طرح رسوا نہ کریں ہمیں، ٹھیک ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے کسی کو رسوا کرنا. صرف اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہماری بچیاں کیا ہیں، اور کہاں کہاں پکڑی گئی ہیں، اور کیا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، آج وہ گھر بسا کر بیٹھ گئی ہیں، وہ اچھی ہیں. میری بیٹی کو ذلیل نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ سچے ہیں تو آپ بھی آئیں یہاں چینل پر اور بتائیں کہ ہاں جی ہم غلط ہیں. اگر ہم غلط ہیں، میری بیٹیاں غلط ہیں، تو آ کے یہاں پروف کے ساتھ ہمیں بتائیں. تہمت نہیں لگانی چاہیے، اس طرح تہمت نہیں لگانی چاہیے کسی کی بچی پر. بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں. اور آگے سدرا کے لیے کیا سوچا اب؟ سدرا کو اب میں نے نہیں بھیجنا، کچھ بھی ہو جائے اب نہیں بھیجنا. ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ جانا بھی چاہے گی، میں نے اس کو نہیں بھیجنا. جی پہلے بھی آپ ہار گئی جی تھی، بچی کی خاطر ہار گئی تھی، لیکن اب نہیں، اب نہیں بھیجوں گی اس کو. اب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے کوئی اچھا سبب بنائے اور اس بچی کے نصیب اچھے کرے. ظاہر آپ نے بٹھا کے تو نہیں ہاں رکھنا، جی بالکل جوان ایسے ہے. ہی ہے. میری زندگی کب تک ہے؟
بعد میں کوئی بہن بھائی نہیں ایکسیپٹ کرے گا پھر کیا کرے گی. میں یہی چاہتی ہوں میں اپنی زندگی میں اس کے لیے کچھ کر جاؤں. انشاءاللہ. جی جی اگر کوئی اچھا رشتہ ہو, اگر جی کوئی رابطہ کرنا ہاں چاہے جی بالکل, تو ضرور اور کریں. بچی کو ایکسیپٹ بھی کریں. جی بالکل. باپ اگر اپنی بیٹی کو بیچنے کا سوچ سکتا ہے اور اپنے قرضے اتارنے کے لیے اپنی بچی کو اگر بیچنے کا سوچ سکتا ہے جی تو اس سے بالکل بڑی میرے خیال میں کوئی شرمندگی اور کوئی بغیرتی جو ہے نہیں ہے. وہ ہو ہی نہیں سکتی. جی کیا نام ہے سسر کا ان کے؟ محمود محمود انکل اور کامران بھائی اور ساتھ گڑیا اور ان کی ساس ہیں, اور کیا کہتے ہیں ان سبھی کی ہیں, بھابھی پوری ہیں جو بھی فیملیز ہیں. ہیں, پوری میرا فیملیز. نمبر جو ہے وہ اسکرین کے اوپر ہے. آپ لوگ جو ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر کے, اگر یہ انٹرویو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے اپنا موقف دے سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا ہے جو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا. پہلے آپ لوگوں کے اوپر جو بات کی گئی تھی کہ سسر نے بہو کو چھیڑتا تھا جس کی وجہ سے جو ہے طلاق ہوئی تھی. طلاق ہونے کے بعد ایک تو عورت جو ہے وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی, لیکن انہوں نے وہ بھی گناہ کیا اور وہ اس گناہ میں بھی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ شامل ہوئی کہ اس کا گھر بس جائے. دوبارہ جا کے واپس آ گئی ہیں. کمنٹ سیکشن آپ لوگوں سے رائے جو بھی آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ میں نے دونوں سائڈ کی سٹوری سننی ہے. اب میں ان کے گھر والوں کو دعوت دے رہی ہوں کہ جو ان کے ایکس سسرال والے ہیں وہ آئیں اور یہاں پہ آ کے اپنا موقف دیں. لیکن توبہ استغفار, اگر گھر میں بیٹیاں ہوں تو دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر کریکٹر کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. یہ عورت اتنی سٹرونگ ہے, اس نے طلاق کے بعد اپنی 5 بچیوں اور ایک بیٹے کو جو جیسے پالا ہے, گھر میں محنت کر کے جوتے کا یہ کام کرتے ہیں وہ بناتے ہیں اور گھر میں اپنی بچیوں کو رکھا ہے. محبت ہو جانا جرم نہیں ہے, لیکن اگر اس جرم میں برابر انسان کسی اور غلط کام میں شریک ہو جائے, گناہ میں شامل ہو جائے, تو پھر وہ جرم ہے. تو یہ محبت بنی جرم. ایک محبت جو تھی, ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے, پھر بعد میں انہوں نے کیا کیا, طلاق دی. اس کے باوجود رہنے لگے. طلاق کے بعد رہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ رہے. یہ پوڈ کاسٹ جیسا بھی شور شرابے والا آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے, کیونکہ یہ گھر کی عدالت یہاں پہ لگی ہے. انہوں نے آ کے اپنا دوبارہ سے موقف دیا کہ ہمارے ساتھ دوبارہ یہ ہوا ہے, ہم دوبارہ لٹ گئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.